کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے اس کے بغیر کہ وہ خودکشی کرے گی. اب اس کو سہارا دیا، اس کو تسلی دی، اس کو بتایا کہ اس طرح سے بچنے کی تمہیں شکل ہے، لیکن ایسی حالات اس نے بتایا کہ وہ بچنے. پھنسی کیسے تم اس میں؟ اب وہ سناتی میں کیسے کیسے اس میں پھنس گئی. تو جتنی بچیاں یہاں کہیں سن رہی ہوں گی وہ اچھی طرح سے سمجھیں اللہ نے آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، جوانی عطا کی، خوبصورتی عطا کی، اس کا غلط استعمال نہ ہونے دیں. شیطان نہ جانے کس طرح سے لڑکوں کو آپ کا پیچھا لگائے گا، بلکہ افسروں کیا کہیں افسر پیچھے لگ جاتے ہیں، کہیں سکول کے ٹیچر پیچھے لگ جاتے ہیں. مجھے یہاں ٹانگورا سائڈ سے ایک ٹیچر نے فون کیا، کہنے لگا جی ہمارے سکول میں کیا غلط ہو رہا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے ارادہ کیا ہے میں اس کا گلا بھونٹ دوں گا، کیونکہ میرا ایک کلیگ جو ہے اس کے کئی لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، 7th کلاس کی لڑکیاں ہیں. اس لیے وہ تمام بچیاں اپنی جوانی کی حفاظت اتنی سختی کے ساتھ کریں. کوئی لڑکا بات کرے کوئی کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. مجھے آپ سے کیا تعلق ہے؟ اسلام نے اسی لیے بیان رکھی تھی کہ اگر لڑکا اور لڑکے آپس میں ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پہلے تو دیکھیں گے آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں، آپ کے بھائی کتنے ہیں، آپ کی ماما کیا کرتی ہیں، اچھا آپ پڑھتی کتنا ہے، پیسہ ویسا ہوتا ہے یا نہیں. اس کے بعد اور ایک قدم آگے چلیں گے، پھر پرائیویٹ چیزوں کے بارے، اچھا آپ کی تمنائیں کیا کیا ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں مستقبل میں، اچھا میرا سپورٹ تو نہیں چاہیے، اچھا میرا فون نمبر جب کو بھی ضرورت ہوگی مجھے فون کرنا. اس طرح سے لڑکے اور لڑکیاں پھنس جاتے ہیں. اور اس میں شیطان عجیب تگڑم کھیلتا ہے جس کی میں ڈیٹیل اس وقت نہیں بتا سکتا. بہرحال جتنی بیٹیاں ہیں اپنی جوانی کو برباد ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو غلط راستوں میں پڑھنے سے بچائیں، غلط فیشنوں میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے والدین کے لیے مصیبت نہ بنیں، اور آج سے ہی نمازوں کی پابندی کریں. صبح اور شام کم سے کم تلاوت کرنے کا معمول بنائیں. قرآن کی خصوصیت یہ ہے اگر بغیر سمجھے بھی کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ قرآن گمراہ نہیں ہونے دیتا. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. نادان ہے وہ انسان جو یہ سمجھتے ہیں بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا نکلے گا. وہ نادان ہے، وہ نہیں جانتے ہیں. قرآن کی طاقت یہ ہے جب یہ الفاظ صرف بغیر سمجھے انسان پڑھتا ہے تو یہ اندر ایک انرجی پیدا کر دیتا ہے اور وہ انرجی گمراہ نہیں ہونے دیتی. چنانچہ جتنے قرآن خوان ہیں بالکل ان پڑھ انسان قرآن پڑھتا رہتا ہے گمراہ نہیں ہوتا. اور جتنے یہ ہمارے انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو خط ہوتا ہے ہم پتہ نہیں کیا ہیں، وہ کہیں کیمنش بن جاتے ہیں، کہیں اتھیش بن جاتے ہیں، کہیں کچھ بن جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا، اور آپ سمجھ کر کے پڑھنے کو تیار نہیں تو آپ کو کیا ملے. ان پڑھ انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن گمراہ نہیں ہونے دیتا، اس لیے قرآن کی تلاوت کماؤ. اور جن لڑکوں نے یا لڑکیوں نے قرآن ابھی نہ پڑھا ہو اپنے والدین سے کہو جب آپ ہم پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ہمارا یہ سلیبس کمپلیٹ کرانے کے لیے تو کم سے کم 100 روپے خرچ کرو کسی انسان کو جو ہم کو کلمہ یاد کر رہا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں یہی شہر میں لال چوک کے قریب ایک مسجد میں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک امام صاحب کے پاس باپ آیا، اس کا بیٹا ساتھ آیا. کہنے لگا جی اس بچے کو پتہ نہیں کیا ٹینشن ہو گیا ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے، آپ ذرا اس کو کچھ. وہ امام صاحب کہنے لگے یار تم کچھ تعویذ بتاؤ. میں نے کہا تعویذ واویز تو نہیں پڑھنے کو. میں نے کہا بیٹا آپ ایسا کرو سورہ فاتحہ پڑھا کرو. وہ باپ سے کہتا ہے سورہ فاتحہ کیا ہو؟ بیٹا پڑھ رہا ہے صاحب TDC کی کیا پڑھ رہا ہے. جس باپ نے اپنے بیٹے کو کلمہ سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں کرایا. تو جن بچوں نے کلمہ یاد نہیں کیے ہیں، جنہوں نے ابھی قرآن نہیں پڑھا ہے، اپنے والدین سے کہو کیا کہ جس طرح سے آپ ہم کو فزکس کیمسٹری فلاں سارے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اور مہنگے سے مہنگا ٹیوشن کے لیے پیسہ دینے کو تیار ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام بھی ہم کو سکھاؤ. کسی عالم کے پاس جا کر کے سیکھو ایمان کیا ہے، ایمان چھنتا کیسے ہے. ایسا نہ ہو کل کو وہی حال ہو جائے. ایک لڑکے نے گلے میں فزکس پڑھا ہوا لڑکا PhD کر رہا ہے، گلے میں اوم کا لاکٹ لٹکا کر کے مندر میں جا کر اس نے فوٹو کھینچا اور اس کے بعد فیس بک پر ڈالا. کہنے کا صاحب یہ میرا پروفائل ہے. اس بیچارے کو پتا نہیں ہے کہ میرا تو ایمان ہی نکل گیا. اور جب اسے سمجھانے لگا کہنے لگا ہم سے کیا یعنی زہر کھانے کے باوجود اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کوئی زہر ہے. تب رہے ایمان کو سوئی اس دل رسم ہے دل رسم چکا ہے ایمان. جیسے بعضوں کو ہوتا ہے نا پردہ دل میں ہونا چاہیے، ایسا پاکیزہ دل میں ہونا چاہیے. یہ دھوکہ ہے انسان کا. ٹھیک ہے کھانا بھی دل میں کھائیے، جب سردی لگے گی تو گھر بھی دل میں ہونی چاہیے. نادانی کی باتیں ہیں، اس سے گرمی اور نہیں آتی ہیں. اسلام کمپلیٹ ہے. وہ یہ بتاتا ہے تم کھاؤ گے کیسے، کھاؤ گے کیا کیا، پہنو گے کیسے، پہنو گے کیا کیا، رہو گے کیسے، کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آئندہ تمہارے نکاح ہوں گے بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. بیویوں کو بتائے گا تم اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اسلام سکھاتا ہے کامیاب باپ بننا، اسلام سکھاتا ہے کامیاب شوہر بننا، اسلام سکھاتا ہے بہترین ماں بننا، اسلام سکھاتا ہے بہترین بیوی بننا. اور جب بہترین شوہر بہترین بیوی ہوتی ہے زندگی مزے کی گزرتی ہے چاہے کچھ بھی نہ ہو. اور اگر شوہر نے سیکھا ہی نہیں کامیاب شوہر کسے کہتے ہیں، بیوی نے سیکھا ہی نہیں اچھی بیوی کسے کہتے ہیں، سب کچھ ہے پھر بھی لڑتے رہتے ہیں. شوہر ہے وہ بھی صاحب ہے،
بیوی ہے وہ بھی صاحبہ ہے، لیکن جب تک دفتر میں ہے تب تک فٹ، جو ہی گھر میں آئے تو محاورات جنگ شروع. اور کہتے ہیں ایسی تو کہ ایکشن سمجھیے گا گھر میں کیا کرنا ہے اسے، وہ دراصل وہی ہے. بہرحال آئندہ جب کبھی اس طرح کی میٹنگ ہوگی اس میں آپ شرکت کریں گے، اس وقت یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں. یا اللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ جوانی آپ نے دی ہے، ہم نے مانگی نہیں تھی، آپ نے ایمان دیا، ہم نے مانگا نہیں تھا. میرے بھائیوں اس وقت ابھی بہت قریب وقت میں کچھ ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انتہائی مصیبتوں میں اس وقت ہے. ہم کو تو اللہ نے ایسی مصیبت نہیں ڈالی، اپنے گھر میں ہم کو ایمان مل گیا، مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے، باپ ہمارا مسلمان، ہماری ماں مسلمان، اس کے نتیجے میں ہم کو ایمان مل گیا. ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں اپنے ایمان قبول کرنے کے، جگہ نہیں مل رہی ہے اپنی جان اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ان کے گھر میں، ان کے رشتے داروں میں، یہاں تک کہ ایک آدمی کو اس کی ماں جو کہہ رہی تھی، اس کا ماموں کہہ رہا تھا یہ جہاں مجھے نظر آئے گی اس کا میں گلا کاٹ دوں گا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. اب وہ کبھی ایک گھر میں چھپتی ہے، کبھی دوسرے گھر میں چھپتی ہے، سارے میں پریشانی ہے میرا مستقبل کہاں ہے. لیکن میں ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے کہا کہیے کیسا مزاج ہے، کہنے لگا بس صرف یہ دعا کرو میرا ایمان مجھ سے چھننا نہیں چاہیے. کہا مجھے کچھ بھی مصیبت آئے میں جھیلنے کے لیے تیار ہوں مگر میرا ایمان مجھ سے چھننا نہیں چاہیے. میرے بھائیوں وہ جس نے پرسوں ایمان قبول کیا وہ کہتا ہے میرا ایمان مجھ سے چھیننا نہیں چاہیے، اور ہم کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں. اس سے زیادہ بے حسی اور کیا ہو. جو دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس دولت کی قدر کرنی چاہیے. تو شکر پڑھ کر اٹھیں، یا اللہ آپ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور ارادہ کر کے اٹھیں آئندہ اپنی جوانی کو تمام غلط کاموں سے بچائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دو زانوں بیٹھ کر کے بیٹھیں، درود شریف پڑھیں اور آئندہ روٹین بنائیں. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے زور سے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آواز کے ساتھ کہنا چاہیے، فخر کے ساتھ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. آپ کا بے انتہا شکر یا اللہ، آپ کا بے انتہا شکر. آپ نے انسان بنایا، یہ خوبصورت باڈی عطا کی، یہ جسم عطا کیا، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، دماغ دیا، میموری دی، سب کچھ آپ نے عطا کیا. یا اللہ کبھی بھوکے نہیں رہے، کبھی ننگے نہیں رہے، کبھی سڑکوں میں ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے، ہم کو یتیم نہیں بنایا. یا اللہ ہم کو مصیبتوں میں نہیں پھنسایا، ہم کو آوارگی میں نہیں پھنسایا. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر آپ نے ایمان عطا فرمایا، اس پر شکر ادا کرتے ہیں، بہت شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ ہم نے مانگا نہیں تھا، ہم کو تو پتا بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا. کتنا بڑا احسان آپ نے کیا. اور اگر ہمیں اس کا احساس نہیں تو یہ ہماری نادانی کا مخری ہے، یہ ہماری بے سمجھی ہے. آپ معاف کر دیجیے. اگر شکر کرتے ہیں آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا. بہت شکر آپ کے دربار میں. آپ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھے اپنا نبی مانا اس کو 7 مرتبہ مبارک. یا اللہ ہم اس کیٹیگری میں ہیں جن کو 7 مرتبہ ہمارا نبی مبارک کر رہا ہو، لیکن اگر ہمیں اس کی قدر نہیں، یہ ہماری نادانی ہے. دیکھیے بیٹا اگر نادانی کرتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے میرا بیٹا ہے نادان ہے تو کیا، پھر بھی تو میرا ہی ہے. یا اللہ اگر ہم نادانی کرتے ہیں تو کیا، مگر ہیں ہم آپ کے، آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، کمزور ہیں، نادان ہیں، جوانی کی غلطیوں میں پھنس گئے ہیں تو کیا ہوا، مگر ہیں ہم آپ کے. معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. یا اکرم الاکرمین یہ جوانی آپ کی ہوئی، یہ خوبصورتی آپ کی دی ہوئی. یا اللہ ہم کو ڈیفیکٹ کے ساتھ نہیں لایا. ہم میں سے پولیو والے نہیں ہیں، ہم بغیر آنکھوں والے نہیں ہیں، ہم برینلیس نہیں ہے، ہمارا دماغی توازن ٹھیک ہے. یہ سب آپ کا دیا ہوا کہ اسلام آپ نے عطا کیا، والدین عطا کیے. یا اللہ ان تمام نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ ہم عہد کر کے اٹھتے ہیں ہم اپنی جوانی کو برباد نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے، تمام گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. کسی کے ساتھ افیئرز ہوں تو آج ہی ختم کر دیں گے. آج کے بعد ہم اچھی زندگی گزاریں گے. آج کے بعد وہ فون ختم کر دیں گے، کانٹیکٹ ختم کر دیں گے، اور گفٹس توڑ دیں گے. ان کے ساتھ پوری طرح سے تعلقات ختم کریں گے اور اپنی جوانی کو اپنے ماں باپ کے تابع کر دیں گے، اپنے دین اسلام کے تابع کریں گے. گندے فیشنوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ہم اپنے بدن کو سجا کر کے لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے آؤ میرا پیچھا کرو. یا اللہ ہم عورتیں، یا اللہ عورت ہونا بھی کوئی عیب نہیں، مرد ہونا کوئی خوبی نہیں، مسلمان ہونا خوبی ہے. مرد مسلمان ہو تو خوبیوں والا، عورت مسلمان ہو تو خوبیوں والے. مرد بگڑا ہوا ہو تو برباد، عورت بگڑی ہوئی ہے تو برباد. یا اللہ خرابی عورت اور مرد ہونا نہیں ہے، یا اللہ خوبی مرد یا عورت ہونا نہیں ہے. خوبی یہ ہے کہ ہمارا کیریکٹر صحیح ہو. تو یا اللہ ہمارا کیریکٹر صحیح بنا دیجیے. یا اللہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سکھا دیجیے. یا اللہ تمام گندے کاموں سے ہم کو بچنا آسان فرما. افیئرس میں،
غلط فیشن سے، ڈرگس میں تعلقات جوڑنے سے، پیسے فضول خرچ کرنے سے، یا اللہ راتوں کو نیٹ پر رہنے سے، ڈرامے دیکھنے سے، چینلیں دیکھنے سے، آوارہ پھرنے سے، یا اللہ پارکوں میں پھرنے سے، یا اللہ کنٹینوں میں جا کر گندی باتیں کرنے سے، یا اللہ پرائیویٹ معاملات کے بارے میں پوچھنے سے، سیکس کی باتیں کرنے سے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ بچنے کا ارادہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں بچنا نصیب فرما، یا اللہ بچنا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو بھی عقل عطا فرما، سمجھ عطا فرما، تو ہمیں مدد دیں اچھا بننے میں. یا اللہ اگر والدین مدد نہیں دیں گے، یا اللہ ہم کچھ اور بننا چاہیں گے، والدین کہیں اور کھینچنا چاہیں گے، تو ہم مشکلات میں پھنس جائیں گے. ہم ارادہ تو کرتے ہیں مگر آگے ہم کو سپورٹ ملنا چاہیے گھر کی طرف سے، اسکول کی طرف سے. یا اللہ ہم جانتے ہیں آج بہت سارے ہمارے بھائی ہم کو تانا دیں گے، تم کیا آج کے بعد نمازی بن گئے، ملا بن گئے. آج کے بعد تانا دیں گے، تم کیا آج کے بعد ہی دادا بن گئی. اے اللہ ہم پردہ کریں گے تو ہمارے گھر والے تانا دیں گے، ہماری کلاس کی لڑکیاں ہم کو تانا دے سکتی ہیں، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے ہماری کلاس کی فیمل ٹیچر ہم کو تانا دے سکتی ہے. یا اگر اللہ کریم ان تانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت پیدا فرما، قوت عطا فرما. یا اللہ ہم اپنا آئیڈیل فاطمہ اور عائشہ کو بنائیں گے. ہم اپنے آئیڈیل کسی لیڈی ڈیانا یا کسی ایسی عورت کو نہیں بنائیں گے جن کی زندگی گندگیوں میں گزری ہے، جن کی زندگی نہ جانے کے مردوں کے غلط تعلقات میں گزری ہے. وہ ہماری آئیڈیل نہیں، ہماری آئیڈیل فاطمہ اور عائشہ ہیں. ہم ان کے جھنڈے کے ساتھ، ہم ان کی لائن میں رہیں گے، ہم ان کی لائن میں نہیں رہیں گے. ہم اگر اپنے گھروں سے باہر کہیں پڑھنے کے لیے جائیں گے، وہاں اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے، وہاں گندے تعلقات سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا، تیری نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے. ہمارے نبی کی ایسی کوئی اولاد نہیں تھی جو ان کے لیے وبال بنتی. یا اللہ آج کے ہم بچے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہو سکتا ہے اپنے والدین کے لیے وبال بن جائے. حضور نے دعا کے ذریعے سے ہم کو میسج دیا ہے تم اپنے والدین کے لیے وبال نہیں بننا. تو ہم ارادہ کر کے اٹھیں گے، ہم اپنے والدین کے لیے وبال نہیں بنیں گے، ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنیں گے. ان کا پیسہ غلط خرچ نہیں کریں گے، موبائلوں کا غلط کانٹیکٹ غلط استعمال نہیں کریں گے، نیٹ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، یوٹیوب یا فیس بک کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور ہم اسے دور رکھیں گے. جب بہت زیادہ مجبوری ہوگی تو ہم اسلام کی حمایت کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کا میسج دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے. یا اللہ ہم سدھر جائیں، ہمارے ذریعے سے ہمارے دوست، ہمارے کلاس فیلو، ہمارے کلیگ، ہمارے کزنز، ہمارے رشتے دار سدھر جائیں. کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت ہوگی. یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ اپنے لیے جتنی دعائیں مانگی اور سارے مسلمانوں کے لیے وہ ساری دعائیں ہمارے قبول فرما. اس طرح کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا ہمارے آسان فرما، دور فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ. جن لڑکوں اور لڑکیوں کا وضو ہو وہ صفوں میں بیٹھیں، جن کو وضو کرنے کی ضرورت ہو